کنفیکشن کا آرٹیکل ہے 19 اعتراف جرم. املاک کی عمومی ضبطی، یعنی آپ کی چیز اگر ضبط کر لی جائے، عمومی ضبطی کسی خاص شخص کی جائیداد ضبط کرنے کی سزا صرف عدالتی فیصلے سے عمل میں لائی جائے گی. کوئی کسی کا خود ساختہ کوئی فیصلہ نہ کرے. یہ آئین کا آرٹیکل نمبر 19 کہتا ہے کہ پراپرٹی کی، آپ کے مال کی عمومی ضبطی، خاص شخص کی جائیداد ضبط کرنے کی سزا صرف عدالتی فیصلے سے عمل میں آئے گی. سزا جزا دینے کی ذمہ داری صرف عدالت کو ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا. اگر پولیس نے بھی کسی کو پکڑا ہے تو ایویڈنس کے ساتھ، وٹنسز کے ساتھ عدالت کے روبرو، قاضی کے روبرو اس شخص کو، اس ملزم کو پیش کرے گی، اور شہادتوں کے بعد ملزم کو مجرم صرف عدالت ہی کر سکتی ہے، ڈکلیئر کر سکتی ہے، جب تک کہ وہ گلٹی نہ ہو. اور یہ ہے آرٹیکل نمبر 19. آرٹیکل نمبر 20 آئین سعودی عربیہ کہتا ہے کہ ٹیکس اور محصولات صرف ضرورت کے تحت اور منصفانہ بنیاد پر عائد کیے جائیں گے. چونکہ آپ دنیا سے رابطے میں ہیں، آپ امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، یہاں پہ جہاں سے جن ملکوں سے آپ امپورٹ کر رہے ہیں چیزوں کو، آپ ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے اسلامی قانون کے مطابق ٹیکس نہیں ہم آپ سے لیں گے، وہ تو آپ کو کنگلا کر دیں گے. لہذا اس کے لیے ایک الگ سے قانون بنائے جاتے ہیں جو آرٹیکل نمبر 20 کے تحت ہے کہ ٹیکس اور جو دیگر محصولات ہے، دیگر جو وصولیابی ہے، وہ صرف ضرورت کے تحت اور منصفانہ، یعنی انصاف کے ساتھ، انصاف کی بنیاد پر عائد کیے جائیں گے. ان کا عائد کرنا، ان ٹیکس کا عائد کرنا، ان محصولات کا عائد کرنا، یا ان میں کوئی ترمیم کرنا، اس میں کوئی رد و بدل کرنا، اس میں کوئی ایمنڈ کرنا، یا ان کو معاف کرنا وغیرہ صرف اور صرف قانون کے مطابق عمل میں عدالت لائے گی، اس کے علاوہ کوئی نہیں لا سکتا. یہ ہے آرٹیکل نمبر 20. اور عدالت اس لیے لائے گی کہ سیاسی ڈھانچہ، ریاستی ڈھانچے کو چلانے کے لیے، ریاستی معاملات کو چلانے کے لیے یقیناً کہیں منصف کا ہونا ضروری ہے، جو اداروں اور عوام کے بیچ فیصلہ کرے، جو عوام اور خواص کے بیچ فیصلہ کرے. جو عوام کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے تو کون حل کرے گا؟ نہ پولیس نہ بادشاہ. حل کرنے کی ذمہ داری قاضی کی ہے، عدالت کی ہے، کورٹس کی ہے. یہ آرٹیکل نمبر 20 کے تحت ٹیکس اور دیگر محصولات کے متعلق قواعد ہیں. آرٹیکل نمبر 21 کہتا ہے کہ چیریٹی زکوٰۃ وصول کی جائے گی اور اس کی شرعی مصارف میں خرچ کیا جائے گا. زکوٰۃ کا بنیادی اصول آپ کو اگر جاننا ہے تو آپ ہمارے دوسری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کے لیے جو بنیادی اصول یہ ہے. میں ایک سرسری سی بات کر دوں آرٹیکل نمبر 21 کے تحت کہ زکوٰۃ جہاں سے لیں گے سب سے پہلے اسی گھر والوں کو دیکھا جائے گا، کیا وہ ضرورت مند تو نہیں ہے. سب سے پہلے دیکھا جائے گا ان کے محلے میں تو ضرورت نہیں ہے، کوئی غریب تو نہیں ہے. سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ ان کے خاندان والوں میں کوئی غریب تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے جو بیماری کی حالت میں ہے، جو بھوک کی وجہ سے پریشان ہے، جو غربت کا شکار ہے. تو زکوٰۃ سب سے پہلے علاقے میں تقسیم کیے جائیں گے جہاں سے وہ زکوٰۃ وصول کیے جاتے ہیں. آرٹیکل 21 کے تحت زکوٰۃ وصول کی جائے گی اور اسے اس کے شرعی، اس کے جو اسلامک آئین کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے گا. آرٹیکل 21 سعودی عرب کا ہے، یہ کہتا ہے. آرٹیکل نمبر 22 کہتا ہے اقتصادی اور اجتماعی ترقی کی تکمیل علمی اور منصفانہ منصوبے کے تحت کی جائے گی. اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ سعودی عرب کے جو لڑکے لڑکیاں ہیں
اب ان کو مواقع دیے جا رہے ہیں، ان کو انفورس کیا جا رہا ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ تعلیم حاصل کرو، ملک اور ملت کی خدمت کرو۔ یہ تھا آرٹیکل نمبر 22 کا۔ آرٹیکل نمبر 23 آگے دیکھیے کہ یہ کیا کہتا ہے۔ ایڈوکیٹ اسلم پرویز کو نئی جانکاری کے تحت اجازت دیجیے، اگر آپ کے پاس کوئی کامنٹ ہے تو کامنٹس کیجیے تاکہ اور بہتر آئینی قانونی معاملہ ہم پیش کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔